السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم نئی صورت شروع کرنے جا رہے ہیں، صورت غاشیہ۔ ٹھیک ہے، صورت غاشیہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں بھی بہت پیارے میسیج ہیں ہمارے لیے۔ مکی صورت ہے اور 26 اس کی آیات ہیں، ایک ہی رکوع ہے۔ قیامت کا کچھ حال بیان کیا گیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حدیث الغاشیہ، غاشیہ۔ حل اتاک، حل ہا دیکھ رہے ہیں کون سا ہے؟ حل اتاک حدیث، ساتھ ہی دوسرا ہا بھی آ رہا ہے، تو دونوں ہا کا مخرج ہم نے خیال سے رکھنا ہے۔ حل ہا، حل اتاک، تا کو کھڑا زبر ہے، تا کا کاف سوفٹ ہے۔ حل اتاک حدیثو، اب یہ سین نہیں ہے، حدیثو سا ہے، حدیثو سو سین ساؤنڈ نہیں دیں گے، سو حدیثو، حدیثو، حدیث الغاشیہ۔ غین ہیوی ہے، مخرج اس کا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ گلے کے بالکل اوپر جو منہ کی طرف سے جڑا ہوا ہوتا ہے، گلے کی ایک تو نیچے چیسٹ کی طرف ہوتا ہے نا، اوپر اینڈ پر آ کے جو آپ کی چین کے قریب آپ کی فنگر اوپر اینڈ ہو جائے گی، یہ کارنر جو بنتا ہے یہاں سے غین نکلتا ہے، غو ہیوی ہے، غاشی، غاشی یا، اور گول تا ہے، اس کو ساکن کر دینا ہے، غاشیہ۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ، واو پیش وو، جیم واو پیش یو، واو کی حرکت سنگل اور جیم کی 2 ہوگی کیونکہ جیم کو پیش کے ساتھ واو بھی ہے۔ وجوہ، وجوہن کے بعد آگے یا ہے، تو ہن جو تنوین ہے اس کی ساؤنڈ یا کے اندر مرج ہو جائے گی، وجوہن، ہن سے بن جائے گا ہوئیں، وجوہ یومئذ، یومئی حمزہ ہے، ایکٹیو ساؤنڈ دیں گے، وجوہ، یہاں پر آپ کو ریڈ لیٹر نظر آ رہا ہے تو یہاں ہم نے ادغام کرنا ہے اور 2 حرکت کا غنہ کرنا ہے، وجوہ یومئذ، یومئی، یومئذ خاشعہ، پہلے خاشعہ تھا اور اب عین ہے تو عین ساؤنڈ کلیئر کریں گے ہم، ایسے نہیں پڑھیں گے کہ عین اور یا دونوں ساؤنڈ مکس ہو جائیں، پتہ نہیں چل رہا کہ پڑھنے والا یا پڑھ رہا ہے یا عین پڑھ رہا ہے، تو ہم نے کلیئر ایسا کرنا ہے، خاشعہ، خاشی پہلے تھا، غاشیہ، یا اب ہے آ، خاشعہ، خاشعہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، عاملۃ، عین کا مخرج گلے کے بالکل سینٹر سے، عین کی 2 حرکت، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ، تنوین کے بعد پھر نون ہے، تو تنوین کا جو نون ہے اس نون کے اندر مرج ہوگا، دونوں نون ایک ہی نون بن جائے گا، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ۔ تو اس کی ہم تفسیر تو نہیں، بس کوئک سا اس کا ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں، تفسیر آپ اس کی سن سکتے ہیں، استاذہ فرد ہاشمی کی تفسیر یا کسی بھی آپ عالم کی تفسیر سن سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی ایک نام پر یہ صورت رکھی گئی ہے، غاشیہ، یعنی ڈھانپ لینے والی،
یعنی پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں سمیٹ لینے والی. کیا آپ کے پاس حل عطا کا، کیا آپ کے پاس پہنچی ہے حدیث الغاشیہ، ڈھانپ لینے والی آفت کی خبر آپ کے پاس پہنچی ہے. تو یعنی ویسے تو خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ہم سب کے لیے اس میں میسیج ہے کہ کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت، جو ایک بہت بڑی آفت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور اس دن ہم اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. بہت بڑی خبر ہے. تو کیا آپ کے پاس ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے. وجوہ یومئذ خاشعہ، جس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. آف کورس جن کے نامہ اعمال اچھے نہیں نکلیں گے تو آف کورس اگر وہ دوزخ میں جانے والے ہیں تو ان کے بہت سارے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عاجز ہوں گے، خستہ حال میں ہوں گے، خوار ہونے والے ہوں گے. کہ اس دن بہت سارے چہرے ڈرنے والے، خوار ہونے والے ہوں گے، ذلیل ہونے والے ہوں گے. استغفر اللہ. عاملۃ ناصبہ، سخت عمل کرنے والے، تھک کے سخت عمل کرنے والے. یعنی بہت دنیا میں ویسے تو بہت عمل کیے تھے، لیکن یہ تینوں آیات کا ایک ہی ٹاپک ہے. یعنی آپ کو کے پاس ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت. قرآن میں بہت سارے نام ہیں قیامت کے، اس میں ایک یہ بھی نام ہے غاشیہ. کیا آپ کے پاس غاشیہ یعنی ڈھانپ لینے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے، جس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، اور وہ ذلیل ہونے والے جو ہیں وہ سخت مشقت کر کر کے تھکے ماندے ہوں گے. تو پھر کیوں وہ ذلیل ہوں گے؟ تو اس علماء نے اس کے دو وجوہات بتائی ہیں. ایک یہ ہے کہ صرف دنیا کے لیے محنت کی تھی، آخرت کے لیے کی نہیں تھی، اور اتنی محنت کی دنیا میں، اتنی محنت کی کہ کر کر کے محنت تھک کے بہت مشقت کرنے والے. اور دوسرا اس کا ایک یہ بتایا ہے کہ محنت تو کی لیکن رائٹ وے نہیں تھا، جو بدعت تھی یا وہ اس طرح محنت کی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی نہیں تھی. جس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سند ہی نازل نہیں کی تھی، کوئی پروف آپ کو دیا ہی نہیں تھا کہ یہ عمل آپ کرو اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. جیسے کہ نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں اور میں 3 شروع کر دوں اور کہوں کہ زیادہ ثواب ہوگا، تو آف کورس وہ ساری نماز ہی خراب ہو جائے گی، کیونکہ نبی کے طریقے سے ہٹ کے طریقہ ہو گیا. اسی طرح سے کوئی بھی عمل ہے وہ تب قابل قبول ہے جب اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.